دائیں میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سلام کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ظلم میں ڈوبی ہوئی وہ صدا یاد آئی، ظلم میں ڈوبی ہوئی وہ صدا یاد آئی، عشق والوں کی وہ ادا یاد آئی، دیکھ کر ظالموں کا مکافات عمل، اس مرد کلندر کی وہ دعا یاد آئی۔ حضرات محترم، جو آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے، دعائے اللہ تبارک و تعالی میں کوئی نہ صحیح مفہوم، صحیح ترجمہ، معانی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور ایسا سارا کو سن کے ہی دو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تجارت کا ذکر فرمایا۔ آج ہر بندہ پوچھتا ہے یار میں کون سا کام کروں اس میں مجھے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اس کام میں میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کام میں بہت زیادہ مجھے نفع مل جائے گا۔ وہ ایسا کام بتائیں، ایسی تجارت بتائیں جو تجارت میں کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی بندہ مشورہ دیتا ہے یار فلاں جگہ دکان بنا لے، اس میں بہت زیادہ نفع ہوگا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے یار یہ کام شروع کر، اس کام میں بہت زیادہ نفع ہوگا اور تو کامیاب ہو جائے گا، بہت زیادہ مال کما لے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تجھے تجارت کا طریقہ نہ بتاؤں، تجارت کیسے کرو؟ یا اللہ تو ہی بتا دے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا تجارت ایسے نہیں ایسے کریں، یا اللہ تو بتا ہم تجارت کیسے کریں۔ تو رب نے فرمایا میرا قرآن پڑھو۔ جب میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ نے فرمایا ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں؟ یا اللہ کون سی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ تجارت کرو جو تمہیں عذاب سے بچا لے، عذاب سے تمہیں نجات ملے۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ ہم دیکھیں ہمارا ایمان کہاں پر ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رب نے قرآن میں تو فرما دیا، اور اسی آیات کے تحت
اللہ نے پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آمنو کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب رب نے کتنی مرتبہ فرمایا، اور کون کون سے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خطاب قرآن میں 88 مقام پر فرمایا، 88 مرتبہ ایمان والوں کو رب نے مخاطب کیا۔ یعنی کوئی بندہ ایک مرتبہ کہہ دے، 2 مرتبہ کہہ دے، 3 مرتبہ کہہ دے، ہم مان لیتے ہیں یار ایک بار ہوتا تو پھر اور بات تھی، اس نے 3 مرتبہ کہا تجارت ایسے نہیں ایسے کرو، تو رب نے 88 مرتبہ قرآن میں یہی ذکر فرمایا، آمنو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب نہیں تھا، کچھ خطابات ایسے ہیں رب نے صرف امت کو مخاطب کیا، رسول کو مخاطب نہیں کیا۔ اس آیات کے اندر اللہ نے صرف ایمان والوں کو یعنی امت کو مخاطب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا ہے ایمان والوں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے۔ وجوہات یہ ہے، یہ عام خطاب ہے، عام خطاب عام لوگوں کو سنایا جاتا ہے، خاص خطاب خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ عام تھا، اس لیے فرمایا خاص یہ ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی، یہ جو تھا یہ خطاب ہے جو دنیا میں آ کر مومن بنے۔ اس نقطے پر غور کریں، ہر بندہ مومن نہیں تھا، دنیا میں آ کر مومن بنا ہے۔ فرمایا جب دنیا میں آ کر مومن بنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومن بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور یہاں آ کر مومن نہیں بنے، حضور آنے سے پہلے مومن تھے۔ حضور مومن بن کر تشریف لائے ہیں، جیسے حضور رحمت بن کر تشریف لائے ویسے حضور مومن بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ خطاب ان سے ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس نقطے پہ غور کریں، یہ خطاب ان لوگوں کے ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور آگے غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان دینے والے ہیں۔ کوئی بندہ دکان پہ جائے مجھے یہ سودا چاہیے، اور وہ سودا دکان پر نہ ہو تو دکاندار کیسے دے گا؟ ہم ایمان لانے والے ہیں، حضور ایمان دینے والے ہیں۔ جس کو بھی ایمان لینا ہے حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو اسے ایمان نصیب ہوگا۔ جو دنیا داروں کے پاس جائے گا ایمان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے، فرمایا کوئی دوسری بات نہیں کہی۔ فرمایا ہم ایمان لانے والے ہیں، حضور ایمان دینے والے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ سماعت فرمائے، اس خطاب کے بعد بعض احکام ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، اس میں صرف امت داخل ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ یعنی ہم اگر اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کریں گے ہمارے عمل برباد ہو جائیں۔ فرمایا علامہ بدر الدین آئینی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایمان نام ہے عقیدے کا، عقیدہ جو ہے یہ ایمان ہے۔ فرمایا ایمان نام ہے ایسا عقیدہ اختیار کرنا جن کی بنا پر دینی عذاب سے انسان محفوظ رہے، یعنی ایسا عقیدہ رکھنا جس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جائے، انسان عذاب سے محفوظ رہ جائے، ایسا عقیدہ اپنائے۔ جیسے رب نے قرآن میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب غور کریں، میں قرآن پڑھ رہا، آپ نے فرمایا رسول ایمان لائے اس پر جو اس کی رب کے پاس سے اترا، رب نے جو اتارا ایمان والے سب نے مانا، اللہ اور فرشتے اور کتاب اور رسول، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مانے گئے، نام خدا فرمایا۔ فرمایا رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا حکم نہ مانے۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اور آخری بات میں کرنے لگا ہوں، غور کریں اس بات میں، نتیجہ یہ ہے، میں نے کہا جو بندہ دکان پہ جائے
دکان والے کے پاس وہ سودا بھی نہ ہو تو وہ کیسے دے گا؟ اور اس بات پہ غور کریں، فرمایا ہر بندہ جو ہے عزت نہیں دے سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ہر بندہ عزت نہیں دیتا۔ فرمایا وہ کیسے؟ آؤ اس بات پہ غور کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ فرماتے، آپ کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا سلمان فارسی کو، حضرت فاروق اعظم بڑے بڑے بادشاہ آپ کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے، آپ نے کہا میں آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ جب نبی کا غلام آیا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا، آپ نے اپنا تکیہ اٹھایا، حضرت سلمان فارسی کو پیش کیا۔ جب سلمان فارسی نے دیکھا یہ جلیل اور قدر صحابی ہے، فرمایا اے عمر، آج مجھے رسول خدا کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سلمان رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول کریم کا وہ فرمان جو اپنے کانوں سے سنا تھا، آج مجھے وہی ذہنی طور عمل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وہ فرمان کیا تھا؟ سلمان فارسی وجد میں آ گئے، کہنے لگے میرے نبی نے یہی فرمایا تھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس بات پہ غور کرے، عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس عزت ہو۔ جس کے پاس ہو نا، وہ دوسروں کو کیا عزت دے گا؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جب یہ بات سنی، یہ حضور کے صحابہ کی محبت دیکھیں۔ فرمایا جب یہ بات آئی، حضرت عمر فاروق نے تکیہ پیش کیا، سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگے۔ فرمایا آئے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ عزت کے ساتھ، غور کریں اس بات پہ، جو بندہ عزت کے ساتھ کسی کو عزت سے تکیہ پیش کرتا ہے، فرمایا جو پیش کرتا ہے میرا رب اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ کسی آنے والے کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے، فرمایا میرے نبی نے فرمایا رب تعالی پیش کرنے والا، اگر کوئی بندہ صرف سرانہ تکیہ پیش کرے، میرا رب اس کی بخشش فرما دے۔